بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر وہ ایسے عقیدے کے پکے تھے کہ سختیاں برداشت کر رہے تھے، مصیبتوں پر مصیبتیں جھیل رہے تھے، لیکن قدم نہ ڈگمگاتے تھے۔ کفار مکہ اس سے اور حیران و پریشان رہتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر صفا پہاڑ پر جا پہنچے۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ ایک گھاٹی میں نماز پڑھنے لگے۔ اتفاق سے ابو جہل ادھر آ نکلا، آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور غیظ و غضب بھری نظروں سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل بڑھ کر آپ کے پاس پہنچا اور گستاخی کے ساتھ بولا، محمد، تیری ذات نے تمام قوم اور سارے عرب کو بڑے فتنے میں ڈال رکھا ہے، کیوں نہ آج میں تیرا خاتمہ کر ڈالوں۔ آپ خاموش رہے۔ اتفاق سے ابو جہل کی ایک لڑکی بھی ادھر سے آ نکلی۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی کہ ابو جہل محمد کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کچھ جواب نہ دیا تو اس نے پھر کہا، محمد، تم نے قوم کو بے حد مشکلوں میں ڈال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو جہل، میں نے قوم کو مشکلوں میں پھنسا دیا ہے یا قوم نے مجھے اور مسلمانوں کو مصیبتوں میں ڈال رکھا ہے؟ ابو جہل بولا، اگر تو اسلام کی تبلیغ چھوڑ دے تو ہم تجھے مکہ کے بادشاہ بنا دیں۔ میں بادشاہی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا، جتنی دولت کہو تمہیں دے دیں۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم مجھے دولت کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کے نام سے کافروں کو چڑ تھی۔ ابو جہل بھی خدا کا نام سن کر پھنکارے مارنے لگا، خوب جی بھر کر آپ کی شان میں گستاخی کی، برا بھلا کہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے۔ ابو جہل کو غصہ بڑھتا چلا گیا۔ غصے میں آ کر ایک پتھر اٹھایا اور اپنی پوری طاقت سے کھینچا مارا۔ پتھر آپ کی پیشانی پر پڑا اور خون کا فوارہ ابل پڑا اور آپ لہولہان ہو گئے۔ آپ ہاتھ سے خون پہنچتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ابو جہل، تم مجھ کو جتنا بھی ستا سکتے ہو ستا لو، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ ابو جہل ڈر گیا کہ آپ کہیں شہید نہ ہو جائیں، جس کی وجہ سے بنی ہاشم خاندان اس کے خاندان سے، ساتھ ہی اس کے قبیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیں، اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اور اس کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے اور اپنے مکان کی اور چل پڑے۔ ابو جہل کی باندی نے اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے ابو جہل پر بڑا غصہ آیا۔ اس وقت سورج ڈوب گیا تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ باندی بھی خانہ کعبہ کی طرف چل پڑی۔ وہاں اسے امیر حمزہ مل گئے۔ امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دور شریک بھائی تھے۔ وہ بھی شکار کا شوق پورا کر کے خانہ کعبہ کے طواف کرنے آئے تھے۔ باندی نے امیر حمزہ سے کہا، اے امیر، ٹھہر جاؤ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، بولے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھتیجے اور دور شریک بھائی نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ حضرت حمزہ بولے، کیا آپ کو ان سے محبت نہیں ہے؟ باندی نے پوچھا، مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ افسوس ہے اے امیر، باندی نے کہا، تمہارے بھتیجے پر لوگ بیزار سختیاں کرتے ہیں اور تم کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے ان کو سینکڑوں گالیاں دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا۔ ان کا سر پھٹ گیا اور خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ باندی کی اس بات سے امیر حمزہ کو جوش آ گیا، بولے، میں ابھی اس کمبخت سے جا کر بدلہ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ابو جہل اپنے دوستوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ امیر حمزہ ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ غصہ تو تھا ہی، کمان اٹھا کر اس زور سے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر غرض کر کے بولے، ابو جہل، سن، میں محمد کے دین پر ایمان لایا ہوں۔ بولے، اگر تجھ میں کوئی ہمت ہے تو۔ حضرت حمزہ کے غصے اور جلال کو دیکھ کر ابو جہل کانپ گیا، بولا، امیر، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی۔ امیر حمزہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور ان کی طبیعت معلوم کرنے آپ کے مکان کی اور چلے۔
وہاں دیکھا کہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی ہیں اور کپڑے کو گھاؤ میں بھرنے کے لیے جلا رکھا ہے۔ حضرت امیر حمزہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ہمدردی کے انداز میں کہا، میرے پیارے بھتیجے، تم کو سن کر بہت خوش ہونا چاہیے کہ میں نے بڑھ کر ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس زور سے اس کے سر پر کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی اور دیکھ کر فرمایا، اے چچا، مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے۔ مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور حضرت فاطمہ کے رونے کی کیفیت دیکھ کر پہلے ہی نرم پڑ چکے تھے۔ بے اختیار بولے، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو مجھے بھی منظور ہے، تم مجھے مسلمان کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کھل اٹھے۔ آپ اپنے زخم کی ٹیسیں بھول گئے اور خوشی سے فوراً امیر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں کلمہ پڑھایا اور حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ سن 6 نبوی کا ہے۔